بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، صبح کا ناشتہ ہلکا پھلکا اور ہیلتھی کریں، اور دوپہر کو روٹی کھانے سے پیٹ کبھی باہر نہیں نکل پائے گا۔ جن افراد کے اندر خون کی کمی ہو وہ بینگن کھایا کریں۔ بالوں میں نمکین پانی لگانے سے آپ کے بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ زیادہ ٹھنڈا پانی دل کی نسیں کمزور کر دیتا ہے، جو کہ دل کے دورے کا سبب بنتی ہیں۔ نہار منہ رنگ برنگے پھولوں کو دیکھ لینے سے آپ کی نظر کمزور نہیں ہوگی۔ گندم کا حلوہ کھا لینے سے دماغ کا کینسر نہیں ہوتا۔ امرود ہمیشہ کچا کھاؤ، زیادہ فائدہ دیتا ہے۔ اخروٹ کھانے سے ہمیشہ رنگ گورا رہتا ہے۔ اگر آپ کے پٹھوں اور جوڑوں میں کثرت سے درد رہنے لگے تو کثرت سے یا اللہ یا قادر کا ورد کیجیے، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ اگر اپنی زندگی کو بڑھانا چاہتے ہیں تو روٹی میں نمک کا استعمال کم کیا کریں، یعنی آٹے میں بھی نمک بالکل کم استعمال کریں۔ انجیر کھانے سے دماغ کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ کیلے کے چھلکے چہرے پر مسل لینے سے کبھی آپ کو کریم لگانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ روزہ رکھنے سے دماغ بہترین کام کرتا ہے۔ روزہ رکھ لینے سے پٹھوں کا بوجھ کم ہو جاتا ہے اور بلڈ پریشر متوازن رہتا ہے۔ چنے کے ساتھ باجرے کی روٹی کھانے سے دماغی کمزوری ختم ہو جاتی ہے۔ نہار منہ آڑو کھاؤ، حافظہ مضبوط ہو جائے گا۔ شکرقندی کے اوپر زیتون کے تیل کے چند قطرے ڈال کر کھاؤ، دماغ کی نسیں کھل جاتی ہیں، جس سے دماغ تیزی سے کام کرنے لگتا ہے۔ ناشتے میں گندم کا دلیا استعمال کرنے سے شوگر کا مرض ختم ہو جاتا ہے۔ اگر مثانے کی کمزوری ہو جائے تو چھوٹی الائچی پانی میں ابال کر پینے سے مثانے کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ اگر کان میں کیڑا چلا جائے یا کوئی اور چیز چلی جائے تو سرسوں کے تیل کو کان میں بھر دو، تھوڑی دیر میں کیڑا اوپر کی جانب آ جائے گا۔ کھانا کھانے سے قبل پانی پینے سے آپ کے بدن کو طاقت ملے گی۔ گوشت کھانے سے قبل تھوڑا سا نمک چکھ لینے سے گوشت جلدی ہضم ہو جائے گا۔ شیطان انسان کے بدن کے ناک کے حصے میں رات گزارتا ہے۔ کھانا کھانے کے فوری بعد چائے پینے سے لازمی گریز کریں۔ کھانے کے 1 گھنٹے کے بعد چائے پی لیں۔ پیٹ لٹک جائے تو نہاتے وقت ناف میں تلوں کے تیل کے چند قطرے ڈال دو، چند دن میں پیٹ اندر چلا جائے گا۔ دہی کا استعمال بدن میں تلی ہوئی اشیاء کی منفی اثرات کو ختم کرتا ہے۔ دہی کھانے سے آپ کے معدے میں تیزابیت نہیں ہوگی اور وزن میں کمی آئے گی۔ گھر میں سفید کلر کا پینٹ کروائیں، گھر میں مچھر کبھی داخل نہیں ہوں گے۔ پتلے لوگ اگر روزانہ کیلے کھانا شروع کر دیں تو ان کا وزن بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ ٹوٹی ہوئی کنگھی استعمال کرنے سے آپ کے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ صبح کے وقت ناشتہ نہ کرنے سے بدن کی اور ذہن کی کمزوری ہونا شروع ہو جائے گی۔ سونف کھانے سے ٹیڑھے دانت سیدھے ہو سکتے ہیں۔ کیلے پر شہد لگا کر کھاؤ گے تو دماغ تیز ہو جائے گا۔ رات کو سونے سے قبل اپنی آئی برو پر سرسوں کا تیل لگاؤ، اس سے آپ کی نظر کبھی کمزور نہیں ہوگی۔ کھانا کھانے کے بعد ضرور پیدل چل لیں، چاہے آپ کو کانٹوں پر ہی کیوں نہ چلنا پڑے۔ اگر چہرہ موٹا ہے تو چہرے پر لونگ کا پانی لگاؤ، چہرہ دبلا ہو جائے گا۔ کریلے کا پانی پینے سے چہرے پر دانے اور دھبے نہیں آئیں گے،
چہرہ بالکل صاف رہے گا۔ جس گھر میں پیاز اگا ہو ایسے گھر میں بچھو نہیں آئے گا۔ گھر میں لیموں کا پودا اگاؤ تو مچھر نہیں آتے۔ ناظرین، سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک کا ورد جاری رکھا کریں۔ گھر میں جھاڑو سامنے پڑا ہو تو کوے نہیں آئیں گے۔ گلاب کا پھول سونگھ لو، ڈپریشن میں کمی آئے گی۔ ناشتے سے قبل ورزش کر لینے سے آپ زیادہ کیلوریز جلا سکتے ہیں۔ گاجر کا جوس پیا کرو، یہ کینسر کی بیماری کو ختم کر دیتا ہے۔ روزانہ 7-8 گلاس پانی کے پی لیا کرو، جلدی بیماریاں قریب نہیں آئیں گی۔ سبز ٹماٹر کھاؤ، یہ پٹھوں کا درد ختم کرتا ہے۔ گنے کا رس پینے سے ہچکی بند ہو جاتی ہے۔ گرم پانی میں برتن دھو لینے سے کانچ کے جڑے برتن کھل جاتے ہیں۔ صبح کے وقت ادرک کے پانی میں لیموں نچوڑ کر پینے سے بھرا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ امرود بھون کر کھانے سے دمہ کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ کیلے کا جوس پینے سے دماغ فریش ہوتا ہے۔ بند گوبھی کھا لیا کرو، یہ موٹاپا کم کر دیتی ہے۔ گڑ گرم کر کے ناف میں مسل دینے سے پیٹ کا درد ختم ہو جائے گا۔ اگر بال چھوٹے ہیں تو ایلو ویرا کا رس پانی میں ڈال کر لگائیں۔ بند گوبھی کا سالن کھایا کرو، اس سے چہرے کی جھریاں غائب ہو جاتی ہیں۔ کھیرا کھایا کرو، یہ دل کی دھڑکن کو نارمل رکھتا ہے۔ قد میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو نماز فجر کے بعد ایک بار آیت الکرسی پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیا کریں۔ انگور انگ انگ سے بیماریاں کھینچ لیتا ہے۔ جن لوگوں کا معدہ اکثر خراب رہتا ہے ان کے لیے انگور پختہ کا استعمال بے حد فائدہ مند ہے۔ جو عورتیں بیٹھ کر جھاڑو لگا لیتی ہیں ان کے گھٹنوں میں کبھی درد نہیں ہوگا۔ قوت بہ میں اضافہ کے لیے پیاز کا استعمال دوپہر کے کھانے کے ساتھ کرنا چاہیے۔ سر پر تیل لگانے سے دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ کھیرا زیادہ کھایا کرو، بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ نہانے سے قبل داڑھی کو الگ سے دھو لیا کرو، اس سے بالوں کی سختی دور ہوگی اور بال نرم بھی ہو جائیں گے۔ ناظرین، نیم کے پتے پاؤں کے نیچے مس لو، عمر بڑھے گی۔ اگر تم بوڑھے نظر آنے لگو تو روزانہ چھوٹی مکھی کا شہد اور انجیر کھا لیا کرو، دوبارہ جوان ہو جاؤ گے۔ شکر قندی کھاؤ گے تو سر کے بال کالے ہو جائیں گے۔ دہی کا استعمال آنکھوں کے اندر کینسر پیدا کرنے والے اجزاء کا خاتمہ اور پھیپھڑوں کے کینسر کی روک تھام کرتا ہے۔ چاول زیادہ کھانے سے جگر خون نہیں بناتا۔ جسم میں کمزوری محسوس ہو تو چند قطرے چھوٹی مکھی کے شہد کے دودھ میں ڈال کر پی جاؤ، جسم کی کمزوری ختم ہو جائے گی۔ بکری کا دودھ پینے سے مردانہ طاقت بڑھتی ہے۔ زور لگا کر پخانہ کرنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ اگر رات کو کھانا کم کھانے کا معمول بنا لیں تو اس سے موٹاپے میں کمی آنے لگے گی۔ ایلو ویرا کا پانی سر پر گرم کر کے لگانے سے سر کا درد اتر جاتا ہے۔ نیلے رنگ کی لائٹ کمرے میں جلانے سے مکھیاں بھاگ جاتی ہیں۔ جو عورتیں میتھی دانے کا استعمال روزانہ کرتی ہیں وہ جلدی بوڑھی نہیں ہوتی اور دیر تک جوان نظر آتی ہیں۔ جو انسان اپنا حافظہ بہترین بنانا چاہتا ہے وہ نماز ظہر کے بعد
ایک مرتبہ روزانہ سورہ مدثر کی تلاوت کرنے کی عادت بنا لے، حافظہ لاجواب ہو جائے گا۔ اگر ہچکی نہ جا رہی ہو تو مسواک کریں، اس کا لعاب کچھ دیر منہ میں پھیرتے رہیں، انشاءاللہ ہچکی ٹھیک ہو جائے گی۔ شیطان کو زمین پر منگل کے دن اتارا گیا تھا۔ کیا آپ کو معلوم ہے سمندر کے نیچے آگ ہے؟ پیشاب روکنے سے لقوہ کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد کم از کم 150 قدم پیدل چل لو، آپ کا پیٹ کبھی باہر نہیں آئے گا اور آپ کا ہاضمہ ٹھیک رہے گا۔ اگر گلے میں خراش رہتی ہو تو بار بار ادویات استعمال کرنے سے صرف وقتاً فوقتاً فائدہ ہوتا ہے، اس لیے کالی مرچ روزانہ چبانے سے افاقہ ہوگا۔ اگر سالن میں زیادہ مرچیں ہو جائیں تو سالن کا تیل اتار کر نیا تیل ڈال دیں، ایک ٹماٹر سالن میں ڈال کر بھون لیں، مرچیں کم ہو جائیں گی۔